جب میری دعا قبول ہو گئی تو میں نے دیکھا اللہ کا دشمن ابلیس اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تھا، چیختے پکارتے ہوئے جا رہا تھا کہ نبی کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ ابلیس مایوس ہو گیا، چیختے پکارتے ہوئے اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا، تو مجھے یہ منظر کو دیکھ کر کے ہنسی آ گئی۔ فرمایا ابو عبداللہ کیا تمہارا اونٹ مل گیا؟ اللہ کے نبی کا مذاق کا طریقہ دیکھیے، صحابی سے جھوٹ کی غلطی ہو گئی، اصلاح کیسے کر رہے ہیں، نبی کا مذاق کا انداز دیکھیے۔ فرما رہے ہیں ابو عبداللہ کیا تمہارا اونٹ مل گیا؟ بوڑھیا سے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی، میں نے یہ کہا کہ بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں، جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے، وہ سب کے سب نوجوان بن کر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں۔ یہ سیرت رسول کا 115واں جمعہ کا خطبہ ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں اور آپ کا ہنسی مذاق کا طریقہ کیسے تھا، انشاءاللہ اس پر میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسوہ رسول کی سیرت کے
ضمن میں باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے۔ تو وہ بہترین طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ تو اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسکراتے تھے، ہنستے بھی تھے تو آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کسی سے مذاق کرتے تھے تو مذاق کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ آئیے ہم سیرت پر نظر ڈالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسکراتے تھے۔ ہم بھی ہنستے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے، ہم بھی مسکراتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تھے۔ ہمارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا ہے؟ آئیے پہلی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بڑی بہترین باتیں ہیں، واقعات کے اندر جو اسباق ملتے ہیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ خدمت میں آپ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم جاننا نہیں چاہتے کہ میں کیوں مسکرا رہا تھا، کیوں ہنس رہا تھا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم ضرور جاننا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کیوں ہنس رہے تھے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، دراصل بات یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی اور بندے کے درمیان میں گفتگو ہو رہی تھی، اس گفتگو کو یاد کر کے میں ہنس رہا۔ قیامت کے دن بندے کے اور رب کے درمیان میں گفتگو ہوگی، اس گفتگو کو یاد کر کے، اس بات چیت کو یاد کر کے میں ہنس رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، لوگوں کے نام اعمال چیک کیے جا رہے ہوں گے، کس نے کیا اچھائیاں کی ہیں، کیا برائیاں کی ہیں، سب دیکھا جا رہا ہوگا۔ ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کے سامنے اس کا رجسٹر سامنے رکھا جائے گا کہ یہ فلاں فلاں گناہ تو نے کیے ہیں۔ کیا کہتا ہے اس کو دیکھ کر کے؟ بندہ کہے گا اللہ یہ جتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں میں نے گناہ کے کام نہیں کیے، یہ تو غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ارے بندے، میرے فرشتے کرامن کاتبین نے اس کو لکھا ہے۔ کہتا ہے اللہ نہ میں آج اس کتاب کو مانوں گا نہ ان کرامن کاتبین کو مانوں گا، دونوں کو بھی نہیں مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر کس کو مانے گا، کس کی گواہی مانے گا؟ کہتا ہے اللہ آج میں اپنے علاوہ کسی کی گواہی اپنے حق میں نہیں مانوں۔ دیکھ رہے ہیں حضرت انسان دنیا میں بھی جھوٹ بولتا ہے، قیامت میں بھی جھوٹ بولے گا، کہے گا اللہ میں نے یہ کام کیے ہی نہیں ہے، یہ جو تیرے فرشتوں نے لکھا ہے اس نے غلط ملت کر دیا ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ اب اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ غصے میں آ جائے گا، ارے میرے فرشتوں نے لکھا، میرے فرشتوں کو جھٹلاتا ہے، فوراً اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر کس کی گواہی کو مانے گا اپنے؟ کہتا اللہ میں اپنے علاوہ کسی کو آج نہیں مانوں گا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اپنی گواہی تو مانے گا؟ کہا اللہ کے ہاں، آج میرے سوا کوئی سچا نہیں ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی زبان پر مہر لگا دے گا، زبان بند کر دی جائے گی، آدمی گونگا ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ بندے کے اعضاء کو حکم دے گا کہ تم نے جو جو کیے ہیں کام ان کو گنوا دو۔ اللہ اکبر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاتھوں سے جو جو اچھائیاں، جو جو برائی کے کام کیے تھے تمام ہاتھ بتا دیں گے، آنکھوں سے جو جو کیا تھا، پیروں سے جو جو کام ہم نے غلط سلط جو کچھ کیے تھے، جسم کے تمام اعضاء اپنی اپنی گواہی پیش کرنے لگیں گے، جو جو ہم نے کیے ہوں گے سب انگل دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندے کو زبان عطا فرمائے گا، اب کہے گا بندے اب کہے، تو دوسروں کی گواہی کو تو نہیں مانتا تھا، آج اپنی گواہی کو تو مانتا ہے، اب تیرے جسم کے اعضاء نے خود تیرے خلاف میں گواہی دی ہے، اب بول کیا کہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ کہے گا اے میرے جسم کے اعضاء تمہارا ستیہ ناش ہو، تمہاری بربادی ہو، تمہارے بچانے کے لیے میں رب سے جھگڑ رہا تھا، تمہارے بچانے کے لیے میں رب سے جھگڑ رہا تھا اور تمہیں نے مجھے پھنسا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ الفاظ میں نے سنے، یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا تو مجھے مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھ رہے ہیں بندہ کیسا ہے، دنیا میں بھی جھوٹ بولتا ہے، کسی کو نہیں ان بھی جھوٹا ان بھی جھوٹا، میں چھلسا، قیامت میں بھی وہی کام کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بندے کی اس حالت کو دیکھ کر ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی۔ ایک مثال تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسکراہٹ۔ اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث صحابی بیان کرتے ہیں عرفہ کے دن شام کے وقت میں حاجی جو ہے عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو لوگ دعائیں کرتے ہیں وہاں پر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہاں کے مقامات کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ عرفہ کی شام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے اپنی امت کے لیے، رو کر گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے نبی ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، ہم آپ کی امت کی مغفرت فرما دیں گے، آپ کی امت کی پوری بخشش فرما دیں گے، لیکن اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی جو ظلم کرتا ہے کسی پر، ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ کے نبی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ نے امت کی بخشش کا وعدہ تو فرما دیا، لیکن امت میں ان لوگوں کی جو کسی پر ظلم کرتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ نے اس دعا کو رد فرما دیا۔ صحابہ رسول بیان کرتے ہیں دوسرے دن صبح میں مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے دعا فرما رہے تھے، رو کر گڑ گڑا کر دعا فرما رہے تھے۔ پھر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ایسی کون سی بات ہو گئی کہ آج آپ ایکائک ہنس رہے ہیں؟ کبھی ایسے وقت میں نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اللہ آپ کو اور ایسی طرح سے ہنساتا رہے۔ اللہ کے رسول کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی دراصل بات یہ ہے کل رات شام میں نے دعا کی، ایک قبول ہو گئی، دوسری اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ آج میں نے پھر رب سے دعا کی، منت و سماجت کی، گڑ گڑا کر رب سے دعا کی اللہ ظالم کو بھی معاف کر دے، میرے امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے۔ میں نے بڑے گڑ گڑا کر دعا کی اور یہاں تک فرمایا اللہ ظالم کو معاف کر دے اور مظلوم کو جو اس پر ظلم ہوا ہے اس کا بہتر بدلہ اس کو عطا فرما کر اس کو معاف فرما دے۔ میں نے جب یہ دعا رو کر گڑ گڑا کر کی تو اللہ رب العالمین نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ جب میری دعا قبول ہو گئی تو میں نے دیکھا اللہ کا دشمن ابلیس اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تھا،
چیختے پکارتے ہوئے جا رہا تھا کہ نبی کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ ابلیس مایوس ہو گیا، چیختے پکارتے ہوئے اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا، تو مجھے یہ منظر کو دیکھ کر کے ہنسی آ گئی، اس لیے میں ہنس رہا تھا۔ تو حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظالم کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی دعا کو قبول اللہ نے فرما لیا، تو اللہ قیامت کے دن ظالم کو بھی معاف کرے گا۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ مظلوم کو اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ کیسے مظلوم کو بہتر بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہنسنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے تھے، فرمایا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، فدا ہو ابی و امی، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ آج آپ ہنس رہے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، قیامت کے دن میرے امت کے 2 لوگوں کا مقدمہ اللہ کے دربار میں رکھا جائے گا۔ میرے امت کے 2 لوگوں کا مقدمہ اللہ کے دربار میں رکھا جائے گا، ایک ظالم ہوگا اور دوسرا مظلوم ہوگا۔ مظلوم اللہ سے کہے گا اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ مظلوم کو اس کا بدلہ دلائے گا، اللہ یہ فلاں آدمی ہے اس نے میرے دنیا میں مجھ پر یہ ظلم کیا تھا، اللہ میں آج انصاف چاہتا ہوں، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ظالم سے کہے گا کہ تو نے ظلم کیا ہے، بدلہ ادا کر دے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ظالم کے ہاتھ میں اس کی نیکیوں کے اعمال میں ایک بھی نیکی باقی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس وہی شخص ہوگا، یہاں سے نیکیاں تو لے کر جائے گا لیکن کوئی آ کر کے اس کی نیکیاں لے کر کے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی گلوچ کیا ہوگا، سب لوگ آ کر کے حصہ لے کر کے چلے جائیں گے، اس کے پاس نام اعمال میں کوئی نیکی بچے گی نہیں۔ اب اللہ فرمائے گا دے اس کو، بندہ کہے گا اللہ میرے نیکیوں کے اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے۔ اللہ بندے سے کہے گا جو مظلوم تھا ارے اللہ کے بندے اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، اب کیا کیا جائے؟ بندہ کہے گا اللہ تو نے ہی تو کہا تھا، تیرے رسول کی زبانی میں نے سنا کہ اگر کوئی آدمی نیکیاں ادا نہیں کر سکے گا تو اس کے گناہ اٹھا کر کے اس کے سر پر ڈال دیے جائیں، اللہ میرے جو بھی گناہ ہیں اس کے سر پر ڈال دے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب کا انصاف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی تمام گناہوں کو نکال کر ظالم کے سر پر ڈال دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ظالم کو کیسے مغفرت فرماتا ہے، مظلوم کو کیسا بہتر عدلہ۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، دعا کی تھی عرفہ کی مزدلفہ میں، اللہ ظالم کی مغفرت فرما دے، مظلوم کو اس کا بہتر بدلہ عطا کر دے۔ کیسے اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے اس حدیث کے اندر یہاں غور فرمائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظالم کے اوپر گناہ ڈال دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس مظلوم بندے سے کہے گا اے میرے بندے ذرا اپنی نگاہوں کو اوپر تو اٹھا کر کے دیکھ۔ مظلوم بندہ جس کے گناہ اٹھا کر کے ظالم پر ڈال دیے گئے ہیں، اب خوش ہے کہ میرے گناہ تو مغفرت ہو گئی، یہ تو جہنم میں جائے گا ہی۔ بندہ جب آنکھوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھے گا تو جنت سامنے نظر آ گئی، ایسی جنت کہ جس کو کبھی اس نے نہیں دیکھا، جس کے محلات ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے، جو سونے کی جنتیں ہیں، ایسی جنتیں اس کے سامنے نظر آئیں۔ بندہ رب سے کہے گا اللہ یہ ایسی خوبصورت جنت کس کے لیے ہے؟ کیا کسی نبی کے لیے ہے؟ کیا کسی صدیق کے لیے ہے؟ کیا کسی شہید کے لیے ہے؟ یا کسی اور ولی کے لیے؟ اللہ یہ کس کے لیے جنت ہے، اتنی خوبصورت جنت؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے یہ جنت اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے، یہ جنت اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کر سکے۔ بندہ کہے گا رب اللہ یہ اس جنت کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے، اتنی زبردست جنت اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے اگر تو چاہے تو تو بھی اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بندے اگر تو چاہے تو تو بھی اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ بندہ کہے گا اللہ میں اس کی قیمت کیسے ادا کر سکتا ہوں، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے میں کیا قیمت دے سکتا ہوں، میرے پاس کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے اگر تو نے اپنے ظالم بھائی کو اگر معاف کر دیا تو اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب سنے گا کہ اس کے معاف کرنے سے اتنی بڑی جنت ہوگی، کہے گا اللہ میں نے اس آدمی کو معاف کر دیا۔ اللہ فرمائے گا اس کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے اپنے اس بھائی کو ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہی مظلوم جو اب تک ظالم کی شکایت کر رہا تھا اپنے ہاتھوں سے اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس منظر کو میں نے دیکھا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا اس حدیث سے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظالم کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے توحید کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، اور مظلوم کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ملنا ہے تو مظلوم کو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اس کے ذریعے سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کب کب مسکرایا اس کی ایک جھلکیاں ہیں۔ محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار لوگوں سے مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، ہنسی مذاق، ہمارے جیسا نہیں۔ کسی کا فون چھپا لیا، مذاق کیا جا رہا ہے، کسی کی گاڑی کی کنجیاں چھپا لی، مذاق کیا جا رہا ہے، کسی کو اپریل فول بنا دیا، مذاق کیا جا رہا ہے، کسی کو آڑے نام سے پکار کر کے اس کو ستا کر کے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، الگ الگ طریقے سے۔ آج ہمارے ماحول میں ہم کیسے کیسے لوگوں کو مذاق کے لیے ستاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ہم کو اچھی طرح معلوم ہے، زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کرتے تھے، لیکن آپ کے مذاق کا طریقہ الگ ہوتا تھا۔ کیسے مذاق کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، آ کر کے کہنے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ بوڑھی نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت میں داخل فرما دے۔ نبی کی دعا ہو گئی، بس اس کے لیے وہی کافی تھا۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ مسکراتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب جیسے ہی جواب سنا تو بوڑھیا رونے لگی، بوڑھیا کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو جاری ہو گئے، بوڑھیا مایوس ہو کر جانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جاؤ بوڑھیا کو بلا کر کے لے آؤ۔ بوڑھیا کو بلایا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا سمجھا تم نے؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے تو کہہ دیا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے بوڑھیا میں نے یہ کب کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی؟ بوڑھیا سن لے، قیامت کے دن جتنے بھی لوگ جنت میں داخل ہوں گے سب کے سب، چاہے کوئی بھی دنیا میں بوڑھا ہو کر مرا ہو جوان ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنے بھی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے کوئی بھی نہ بوڑھا بن کر داخل ہوگا نہ بوڑھی بن کر جنت میں داخل ہوگی، بلکہ جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ سب کے سب نوجوان ہوں گے۔ یہ اس کا مطلب تھا۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے مذاق کا۔ بوڑھیا سے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی، میں نے یہ کہا کہ بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں، جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے وہ سب کے سب نوجوان بن کر کے جنت میں داخل ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شمار فرمائے، آمین۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کا ایک طریقہ تھا۔
آئیے ایک اور آخری مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. بڑی پیاری حدیث ہے, غور سے سنیے گا. حضرت ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. مکہ کے قریب میں ایک بستی تھی مر الزہران. اس بستی کے پاس ہمارا پڑاؤ ہوا رات کے وقت میں. بڑی پیاری حدیث ہے, غور سے سنیے گا. کبھی کبھی ایک بار ایسی حدیثیں ہمیں سننے میں آ جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ رات میں پڑاؤ ڈال دیا گیا اور لوگ سب اپنے اپنے خیمے کے اندر چلے گئے. وہ فلاں اس میں, فلاں اس میں, فلاں اس میں. صحابی کہتے ہیں میں بھی اپنے خیمے میں چلے گیا. کچھ دیر کے بعد جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں بیٹھ کر کے آپس میں بات کر رہی ہیں. صحابی رسول کہتے ہیں ذرا مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ چلو میں بھی کچھ عورتوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کر کے بات چیت کر لیتا ہوں. ہر ایک کے پاس شیطان لگا ہوا ہے. صحابہ سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا. صحابی کہتے ہیں میں پھر اپنے کمرے میں گیا. طبرانی کی صحیح حدیث ہے. کہتے ہیں میں کمرے میں گیا, اپنے کپڑے اتار کر نیا کپڑا پہن لیا, لمبا جھبا تو پہن کر کے سیدھے گیا ان عورتوں کے درمیان میں بیٹھ گیا. اب ان کے ساتھ کچھ بات چیت کرنے لگا. اب زیادہ میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا, انہیں بھی کچھ شوق تھا کہ چلو عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ بات چیت کر لی جائے. صحابی خود بیان کرتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر گزری ہی تھی, اتنے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اپنے حجرے سے آپ آئے, اپنے خیمے سے آپ باہر آئے. دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ حضرت ابو عبداللہ بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو عبداللہ کیا بات ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہیں تو کمرے میں ہونا چاہیے تھا, یہاں بیٹھے ہوئے ہو. تو صحابی کہتے ہیں اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا, گھبرا گئے. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ اب گھبراہٹ کے مارے کچھ سجائے نہیں دیا, فوراً اٹھ کر کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں, میرا اونٹ گم ہو گیا ہے, میں رسی تلاش کر رہا ہوں. کیا کہا؟ گھبراہٹ میں آ کر کے بات بن نہیں پائی, کہا اللہ کے رسول میرا اونٹ گم ہو گیا ہے, میں رسی تلاش کر رہا ہوں. اللہ اکبر, قربان جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے, سمجھ گئے اللہ کے رسول کے جھوٹ بول رہے ہیں. اونٹ اگر گم ہو گیا تھا تو اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے نکلنا چاہیے تھا, یہاں بیٹھنے سے کوئی اونٹ مل سکتا ہے؟ اور اچھا اونٹ تلاش کرنا ہے تو کہا کیا اونٹ گم ہو گیا ہے, اللہ کے رسول میں رسی تلاش کر رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے, سمجھ گئے, کہا ٹھیک ہے ابو عبداللہ میرے ساتھ آؤ. اللہ کے رسول لے کر انہیں ایک طرف جنگل کی طرف چلے گئے. اللہ کے رسول نے کہا یہاں ٹھہرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر قضائے حاجت کے لیے چلے گئے جھاڑیوں میں. کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو کر وضو کر کے تشریف لائے دوبارہ. صحابی کہتے ہیں میں وہیں کھڑا ہوا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, فرمایا ابو عبداللہ کیا تمہارا اونٹ مل گیا؟ اللہ کے نبی کا مذاق کا طریقہ دیکھیے, صحابی سے جھوٹ کی غلطی ہو گئی, اصلاح کیسے کر رہے ہیں, نبی کا مذاق کا انداز دیکھیے. فرما رہے ہیں ابو عبداللہ کیا تمہارا اونٹ مل گیا؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی ملا نہیں, خاموش ہو گئے. کہتے ہیں چلے گئے. فجر کی نماز ہو گئی. فجر کی نماز میں گیا, مسجد نبوی میں ہم لوگ پہنچ گئے. جا کر کے مسجد نبوی سے ہم لوگ بہرحال فجر کی نماز کا وقت تھا, نماز کے بعد پھر ملاقات ہوئی, سلام کلام ہوا. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا ابو عبداللہ تمہارا اونٹ مل گیا؟ تمہارے اونٹ کا کیا ہوا, کیا مل گیا؟ اب اللہ کے نبی کے صحابی جو ہے, اب پہلے تو جھوٹ بول دیا تھا, احساس دیکھیے, احساس پیدا کر رہے ہیں کہ تم سے غلطی ہو گئی, اس کی غلطی کی اصلاح کیسے ہو. کہتے ہیں صحابہ رسول خاموش ہو گئے, مسکرا کر خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی صاحب مسکرا کر چلے گئے. صحابی بیان کرتے ہیں ابو عبداللہ کہتے ہیں جب کبھی میں اللہ کے رسول کے سامنے ہوتا, آمنا سامنا ہوتا, سلام کلام ہوتا, تو اللہ کے رسول پوچھے ابو عبداللہ کیا تمہارا اونٹ مل گیا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملتے مجھ سے یہ کہتے ہیں میں نے اب اپنے اندر اتنی ندامت محسوس کی, شرمندگی محسوس کی, میں اللہ کے رسول کی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیا. کیوں؟ اللہ کے رسول پھر ملیں گے, پھر پکڑ لیں گے, کیا ہوا تمہارا اونٹ کا؟ تو کہتے ہیں کہ میں مجلس میں جانا چھوڑ دیا,
مجلس میں دور بیٹھتا جا کر کے اللہ کے رسول کا بیان سن لیتا, باہر سے باہر بھاگ کر چلا جاتا, اللہ کے رسول سے ملاقات نہ کرتا. کہتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ, کئی مرتبہ ایسا ہوا, ایک مرتبہ میں نے دیکھا مسجد نبوی میں جھانک کر دیکھا کہ کوئی نہیں ہے, تو کہا کہ آج اچھا موقع ہے, چلو مسجد نبوی میں نماز پڑھ لیتا ہوں. صحابی کہتے ہیں میں آیا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے لگا, 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ اللہ کے نبی کا حجرہ جو ہے مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آئے تو دیکھا ابو عبداللہ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے تو ابو عبداللہ کہتے ہیں نماز میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سامنے ہیں, تو کہا کہ اگر میں جلدی سلام پھیر دوں گا تو پھر اللہ کے نبی پکڑ لیں گے, اس لیے کیا کرنا, نماز کو لمبی کر دینا. اب نماز کو لمبی کر دی, اللہ کے نبی بہت دیر کھڑے رہے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی. ابھی صحابی نماز کو لمبی کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا, بازو بیٹھ گئے, فرمایا ابو عبداللہ آج تم جتنی چاہے نماز کو لمبی کر لو, تم سے بات کرے بغیر یہاں سے میں جانے والا نہیں. اللہ اکبر. صحابی کہتے ہیں اب اتنا سننا تھا, میں سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول چھوڑنے والے نہیں ہیں, فوراً میں نے نماز کو مختصر کر دی اور فوراً دل میں ارادہ کر لیا اللہ کے نبی سے آج میں معافی مانگ لوں گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا, جا کر بیٹھا, السلام علیکم یا رسول اللہ. ملاقات ہوئی, سلام کلام ہوئی, نبی کے الفاظ دیکھیے. پھر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابو عبداللہ تمہارا اونٹ کا کیا ہوا, تمہارا اونٹ مل گیا؟ اللہ اکبر. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول قسم کھا کر کہتا ہوں اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبوت کے ساتھ بھیجا ہے, قسم خدا کی میرا کوئی اونٹ گما نہیں. اللہ کے رسول میں نے ایسے بات کہہ دی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے, اللہ ابو عبداللہ پر رحم فرمائے, اللہ ابو عبداللہ پر رحم فرمائے, اللہ ابو عبداللہ پر رحم فرمائے. آپ نے 3 مرتبہ صحابی کے لیے رحمت کی دعا فرمائی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق کا ایک طریقہ تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی کے اندر ایک غلطی ہو گئی ہے, اس کا طریقہ دیکھیے اصلاح کرنے کا کہ غلطیوں کی اصلاح کیسے ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ پیش فرمایا. تو یہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں تھیں جو میں نے مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسوہ حسنہ ہے, جو مسکراہٹ کا اور جو مذاق کا طریقہ ہے, اصلاح کا طریقہ ہے, اللہ تعالی ہمیں اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بھی ایک اور خطبہ اسی عنوان کے تحت ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر علیم رب حلیم.